پاکستانی میڈیا کو مکمل طور پر بانجھ کرنے کی سرتوڑ کوششوں میں مصروف کپتان حکومت نے اب فوجداری قانون میں اصلاحات کے نام پر پاکستان پینل کوڈ یعنی PPC 1860 میں مسلح افراد کی تصحیح کرنے کے الزام میں ایک نیا جرم شامل کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس جرم کے مرتکب فرد کے خلاف فوج کی جیک برانچ مقدمہ چلائے گی اور مجرم کو 2 سال قید بامشقت یا 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جا سکے گی، یا پھر قید اور جرمانہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر سوار ہو کر سیاست میں آنے والے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کی قیادت میں وزارت قانون نے مجرمانہ انصاف کے نظام کو سدھارنے کے نام پر 225 مرکزی اور 644 ذیلی ترامیم کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ان قوانین میں ضابطہ فوجداری 1898، تعزیرات پاکستان 1860، قانون شہادت آرڈر سن 1984، کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ سن 1997، ریلوے ایکٹ 1890، پاکستان جیل رولز 1978، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2021 اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری فورینزک سائنس ایجنسی ایکٹ سن 2021 شامل ہے۔ اب ایک کابینہ کمیٹی ان مجوزہ اصلاحات کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ ان کو حتمی شکل دی جا سکے۔ فوجداری قانون میں اصلاحات کے مسودے کے مطابق ایک نیا سیکشن تجویز کیا گیا ہے جس کے تحت اگر کسی شخص نے پاکستان کی مسلح افواج کا مذاق اڑایا یا بدنام کیا تو اس کو سنگین جرم کے ارتکاب کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے PPC میں دفعہ 500A داخل کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جس میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کر طنز کرتا ہے یا پاکستان کی مسلح افواج کی بدنامی کا باعث بنتا ہے وہ ایک ایسے جرم کا مرتکب ہوگا جس پر اسے 2 سال قید یا جرمانے کی سزا ہوگی، جس کی حد 5 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے، یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف اس جرم کے مرتکب فرد کے خلاف فوج کی جیک برانچ مقدمہ چلائے گی۔ یاد رہے کہ پچھلے برس بھی کپتان حکومت نے موجودہ قوانین میں ایسی ہی ایک ترمیم کی تجویز پیش کی تھی، لیکن حکومتی اور اپوزیشن بینچوں کی جانب سے مخالفت کے بعد اسے واپس لے لیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس مجوزہ ترمیم پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اسے پاکستانی میڈیا کی بچی کھچی آزادی بھی سلب کرنے کا ایک ہتھ کنڈا قرار دیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی ایسا ہی ایک بل قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے 5 ووٹوں سے ٹائے ہو کر فارغ ہو گیا تھا۔ تب فواد چودھری اور ڈاکٹر شیریں مزاری نے بھی اس بل کی مخالفت کی تھی، لیکن اب شاید ڈاکٹر فروغ نسیم کو اپنے بڑوں کی جانب سے دوبارہ سے یہ کالا قانون لانے کے لیے آگے لگا دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ قانون اسٹیبلشمنٹ اور کپتان حکومت کے مشترکہ حریفوں یعنی میڈیا اور سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوگا تاکہ ان کی جانب سے تنقید روکی جا سکے۔ اس معاملے پر سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ اس وقت درجنوں قومی اداروں کی سربراہی حاضر سروس یا سابق فوجی افسران کر رہے ہیں، چنانچہ اس ترمیم کی وجہ سے ایسے کسی بھی ادارے کی ناقص کارکردگی پر تنقید کرنا جرم بن جائے گا۔ سینئر صحافی وجاہت مسعود نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نیا قانون بننے کے بعد فوج کی توہین کر کے 2 سال قید یا 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ ایوب خان نے سن 1956 کا آئین نہیں توڑا تھا، یحییٰ خان نے پاکستان نہیں توڑا تھا، ضیاء الحق نے 11 برس کا وعدہ کر کے 90 دن میں انتخابات کروا دیے تھے، مشرف نے 2 بار آئین شکنی نہیں کی تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں قومی اسمبلی میں ایک ترمیمی بل پیش کیا گیا جو کہ فوج کے خلاف ہرزہ سرائی سے متعلق تھا۔ اس بل کو پاکستان پینل کوڈ 1860 اور کوڈ آف کرمنل پروسیجر سن 1898 میں ترمیم کرنے کے لیے کرمنل لا یعنی ترمیمی ایکٹ بل 2020 کا نام دیا گیا تھا۔ یہ بل تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی امجد علی خان نیازی نے پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر پیش کیا تھا، جس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ جو کوئی مسلح افراد کا تمسخر اڑاتا ہے، وقار کو گزند پہنچاتا ہے یا بدنام کرتا ہے، وہ ایسے جرم کا قصوروار ہوگا جس کے لیے 2 سال تک قید کی سزا یا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اب اسی بل کو نافذ کرنے کے لیے فوجداری قوانین میں ترامیم کی تجویز دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت PPC کے سیکشن 500 میں ہتک عزت کے خلاف سزا تو درج ہے، مگر اس شق میں ملکی مسلح افواج کا نام نہیں لکھا گیا ہے۔ سیکشن 500 کے متن کے مطابق جب بھی کوئی کسی دوسرے کی رسوائی اور بدنامی کا باعث بنے گا تو اس کو 2 سال کی قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ ترمیمی بل میں اضافہ کی جانے والی شق 500 الف یعنی A500 ہے اور اس کو مسلح افواج وغیرہ کے ارادتاً تمسخر اڑانے کی بابت سزا قرار دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں کچھ ایسے ہی الزامات کے تحت بعض صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے تھے۔ ان میں سینئر صحافی اور پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا کے سابق چیئرمین ابصار عالم بھی شامل تھے، جن کے خلاف پنجاب پولیس نے فوج کے خلاف اکسانے کا مقدمہ درج کیا، جبکہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کا کیس درج کرنے کی درخواست بھی دی گئی۔ تاہم حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس تمام کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا۔ پچھلے برس ستمبر میں ہی راولپنڈی پولیس نے بھی سوشل میڈیا پر پاکستانی اداروں بالخصوص فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے، پوسٹ اور تبصرے کرنے کے الزام میں صحافی اسد علی طور کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا تھا۔ اس برس FIA لاہور کی سائبر کرائم ونگ نے 2 سینئر صحافیوں عامر میر اور عمران شفقت کے خلاف بھی مسلح افواج اور خفیہ ایجنسیوں کو بدنام کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا تھا، جو ابھی زیر تفتیش ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।